یہاں پہ تشریف لائے جو ایشوز ریلیٹڈ تھے بلوچستان کے، وہ آج ہم نے تھورلی ڈسکس کیے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے بلوچستان جاتا تھا اور مرکز میں جا کے روتا تھا کہ یہ کام ہے، ہمارے یہ ایشوز ہیں۔ آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تمام وزراء اکرام، تمام تو نہیں، جن کے ساتھ ہمارے ایشوز تھے وہ تمام یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ہم نے کوئی 47 پوائنٹس ان ڈیٹیل ڈسکشنز میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھے، سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھنگ کے حوالے سے تھے، پی ٹی اے کے حوالے سے تھے، فائنانسز کے حوالے سے تھے، بسپ کے حوالے سے تھے، سو اینڈ سو آن، جو این ایچ اے کے حوالے سے تھے، پلاننگ کمیشن کے حوالے سے تھے۔ پلاننگ منسٹر صاحب ادھر نہیں تھے تو ان کے سیکرٹری یہاں پر تھے۔ سو ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے منسٹرز، ہمارے چیف منسٹر وہاں جاتے تھے، تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ایک ویژنری سٹیپ ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، کہ ہم ہر 2 مہینے بعد ان ایشوز کو دوبارہ لے کر یہاں پر آئیں گے، اور ہم تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپیڈی ہوں، خاص طور پہ ایف آئی اے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ڈسکشن میں ہوئے، کچی کنال، سو اینڈ سو آن، تو اتنی لمبی فہرست ہے کہ وہ آپ کے ساتھ، میں اسٹاف کو کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ وہ پوائنٹس شیئر کریں گے کہ جہاں پر ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور جہاں پر ڈس ایگریمنٹ تھا اس کے لیے بھی سولوشن ڈھونڈا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک لا پہ بڑے عرصے سے پروونشل گورنمنٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں کہ جہاں پر ہم ان ٹیررسٹ کو رکھ سکیں اور ان کی کوئی اچھی انویسٹیگیشن کر سکیں، انٹروگیشن کر سکیں۔ اس کے حوالے سے آج ایک کمیٹی بنی ہے، جو ہمارے سیکرٹری لا ہیں، جو فیڈرل سیکرٹری لا ہیں، وہ اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کے ہم ایسے پروونشل لاز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز کو اسٹرینتھن کریں گی اس لڑائی کو لڑنے میں، سو اینڈ سو آن۔ تو میں ایک بار پھر آنریبل فیڈرل منسٹرز جو آئے ہوئے ہیں، وردی سیکرٹریز جو فیڈرل سیکرٹریز آئے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تمام منسٹرز کو یہاں پر بھیجا ہے، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہیں پر ڈیسیجنز ہوں گے، اور آج کے بعد جو بلوچستان کے ڈیسیجنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ کے اندر ہوں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے گا۔ یہ بتائیے گا کہ شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، ٹرین کا بھی اپنے حالیہ حادثات رونما ہوا، دہشت گردی کو کچلنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں؟ دیکھیے، یہ ساری چیزیں دو طریقے ہیں جس سے ٹیررزم سے لڑا جائے گا۔ ایک کائنیٹک ہے، اس کائنیٹک کے حوالے سے ممکن ہے یہ فورم نہیں ہے جس پر ہم ڈسکس کریں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ٹیررسٹ کو بھی پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ وہ ہماری پالیسی اس بارے میں کیا ہے۔ دوسرا ہے یہ نان کائنیٹک، جس میں یہ سارے لوگ آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ سیکورٹی کا پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم دونوں نے پیرل چلنا ہے۔ جب دونوں نے پیرل چلنا ہے تو اس میں پروونشل گورنمنٹ کے کچھ رول ہیں، کچھ فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے۔ ان ساری چیزوں کو کلب کر کے ہم اس ٹیررزم کا جو وہ ہے، اور جو ڈیپریویشن ہے یا سینس آف ڈیپریویشن ہے یا جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس ساروں میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے، ہم سب مل کے اس بلوچستان کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ نئی بات ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے وفاقی جو میٹنگ ہے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، اس میں نیا کیا طے ہوا ہے کہ جس کے لیے بلوچستان کے لیے فائدہ ہو، یا نیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ 47 پوائنٹس انڈر ڈسکشن ہوئے، اس میں کچھ چیزوں پہ ڈیسیجنز ہوئے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگلے میٹنگز کے لیے رکھ لی گئی ہیں، کچھ کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، اور ہر پوائنٹ کے لیے ٹائم فریم رکھا گیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ہے، یہ کب تک ہوگا، یہ پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ ہے، یہ کب تک ہوگا۔ تو اٹ از اے لانگ لسٹ، وہ ہم آپ کے ساتھ کہہ دوں گا، شیخ صاحب کو وہ کل پرسوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، سو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی میں آتا ہوں۔ 2 رات قبل کوئی 13 لاشیں ادھر لائی تھی، ان کو جو ہے نا تدفین کیا ہے کاسی قبرستان میں، تو ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہیں گے کون لوگ تھے؟ جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل۔ دیکھیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے، ہارڈ کور ٹیررسٹ جو آپریشن میں مارے گئے مشکاف کے پاس، ہمارے سیکورٹی فورسز کے۔ اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، ایک یہ کہ ہم ان لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے، جو ہماری قانونی ذمہ داری تھی کہ ہم ان لاشوں کو واپس لے کر آئیں، ان کا ڈی این اے کرائیں، اور پتہ چلے کہ کون لوگ تھے یہ جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں تھی، وہ اس طرح کے آپریشن میں مارے گئے تھے۔ اب وہ شناخت ممکن نہیں تھی تو ہم نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، اور پھر ای ڈی کے ذریعے جو شناخت کے قابل نہیں تھے، ای ڈی کے ذریعے قانونی طریقے سے ہم نے جا کے ان کو وہاں پر دفنایا ہے۔
اب گورنمنٹ کی پوزیشن آپ دیکھیں, اگر ہم ان لاشوں کو وہاں چھوڑ دیں تو مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں اور اضافہ ہو جانا ہے, اور وہ لوگ جو آج ریاست پاکستان سے لڑ رہے ہیں وہ اگر نہ لائیں تب بھی, اگر لائیں تب بھی ایشو ہے. ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, جو کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے, قانونی اس کا طریقہ ہے, جائیں, اس کو گلوریفائی کرنے کی اجازت ریاست پاکستان کا آئین نہیں دیتا, ریاست پاکستان کے قانون نہیں دیتے کہ آپ ٹیررسٹ کو گلوریفائی کریں. ہم نے عیدی کو دیے جن کی پہچان شناخت ممکن نہیں تھی, انہوں نے دفنا دیے, ہر ایک کا پلیٹ لگایا, ہر ایک کا نمبر لگایا, جس کسی کا ڈی این اے میچ ہوگا اس ڈی این اے والے کو اس کی لاش کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی لاش وہاں دفن ہے, وہ اور امانتاً دفن کیے گئے. وہ وہیں پر ان کو رکھنا چاہتے ہیں یا پھر ہمیں شرعی طریقہ ہے وہ وہاں سے نکال کے کہیں اور دفنانا چاہتے ہیں. سو یہ کوئی اس میں حکومت کی بدنیتی نہیں ہے, یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جو لڑائی میں مارے گئے اور انہیں کو عیدی کے ذریعے دفنایا گیا ہے, اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. کسی صورت میں بھی ہم کوئی بھی سوال جو ہے اس کو انٹرن نہیں چھوڑیں گے کہ آج ہم اگر ان کو وہاں چھوڑ دیں کل مسنگ پرسن کی لسٹ میں 13 اور کا اضافہ ہو جائے, پتہ چلے کہ یہ لوگ تو مارے گئے, کہاں سے پھر ان کو ڈھونڈیں گے, سو اینڈ سو آن. تو یہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ. سر لاپتہ افراد سے متعلق آپ نے کہا کہ خلاف کی بات کیا, اس کا ناٹ فرام 120 days یا 90 days کو لوگ اس پہ کسی کو بھی آپ سے سیٹنگ کر سکتے ہیں, تو کیا یہ آرٹیکل 90 کی خلاف ورزی نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہماری گورنمنٹ کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں کیا؟ دیکھیے اسی لیے کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنائے گی, وہ ڈیلیبریٹ کرے گی کہ کہیں یہ آئین سے متصادم تو کوئی چیز ہم بنانے نہیں جا رہے, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ کے اوپر وار ویج ہے, دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, وہ آپ کا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, تو دیز آر دا اسپیشل سرکمسٹانسز, تو وی ہیو ٹو تھنک, اور ہم نے پھر وہ چیز کرنی ہے جو اسپیشل سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ مل کے کسی بھی صورت میں ہم کسی بھی عام انسانی جو انسان ہے, جو عام بلوچستانی ہے, اس کو کسی ایسے قانون کے اس میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ سفر کرے. جو ٹیررسٹ ہے اس کو سفر کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے دور میں ایک منصوبہ شروع کیا سولر کے حوالے سے, اور آپ نے وعدہ کیا تھا, ٹائم فریم رکھا تھا, لیکن اس میں اب جو حصہ ہے وہ وفا کرے چکا ہے غالباً کوئی 27 سے 28 ارب روپے. تو کیا آپ جو فائنانس منسٹر بھی موجود ہیں, یہ ڈسکس ہوا ہے کہ وہ جو بقایا رقم ہے وہ کتنے عرصے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بلوچستان کے لیے دیا ہے. 70% وہ کاسٹ شیئر کرے, 30% ہم. اس کے بعد میں منسٹر پاور سردار اویس خان لغاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ڈپٹی پی ایم صاحب کا, کہ ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, ہم ریگولرلی مل رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے. وہ ڈیلے کیوں ہے کہ کیسکو نے کنیکشنز کاٹنے ہیں, پھر آپ کو کیسکو کی کیپیسٹی کا پتہ ہے, پھر وہ جو, اور پھر ہم نے اس کو اتنا امپارشل کیا کہ یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ انفیکٹ بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اسٹیٹ بینک سے پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس بیچ میں کوئی کمیشنز نہیں ہے, اس بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی سے کمیشن لے یا کوئی اس طرح کی بیڈ پریکٹسز ہوں, کرپٹ پریکٹسز ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, اور اس پر آج تھورو ڈسکشن ہوئی ہے. 14 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمیں لاسٹ ٹائم دیے تھے, آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے وہ یوٹیلائز ہو گئے ہیں. اب نیکسٹ ٹرانچ جو ہے وہ ود ان اے ویک ٹائم فریم سیٹ ہوا ہے, وہ اس میں آ جائے گا, اور ہمارا 3 ارب روپے رہتا ہے, وہ بھی ہم دے دیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالی بیفور اپریل اینڈ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 100% یہ اچیو کر لیں گے. سوال وفاقی وزراء سے ہے کہ انہیں عام حالات کو پاکستان یاد نہیں آتا, وفاقی حکومت کو اس طرح جب آگ لگی ہوتی ہے یا کچھ بڑے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا میں, ہماری ہم خبروں میں ہوتے ہیں, تب وہ آتے ہیں, اور ان میں سے شاید کچھ وزراء سال بھر میں آئے بھی نہیں ہوں گے, تو یہ عام دنوں میں کیوں پاکستان یاد نہیں آتا؟ میں جواب تو ان کو دینا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ کے بھی ایسے مہمان ہیں, ایک پازیٹیو چیز ہو رہی ہے اس کو انکریج کریں. اگر ہم ماضی میں بیٹھ جائیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, تو یہ مناسب بات نہیں. آج ایک پازیٹیو سٹیپ ہوا ہے آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے, آنریبل پریزیڈنٹ کی طرف سے, پھر سارے وزراء کی طرف سے. تو لیٹس انکریج اٹ, لیٹس اپریشیٹ اٹ, اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے رمضان میں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو آل.